جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان باؤ ہارون چشتی. آپ دیکھ رہے ہیں نڈر نیوز. ناظرین گرامی قدر، آپ کو پتہ ہے اقرار الحسن اس وقت حق خطیب کے اوپر جتنے بھی ولاگس بنا رہے ہیں، آیا کہ وہ حقیقت پہ مبنی ہیں یا نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حق خطیب یہ کہتا ہے کہ اقرار الحسن کے پیچھے کوئی ایک خاص ایجنڈا کام کر رہا ہے. وہ کون سا ایجنڈا کام کر رہا ہے کہ جو خطیب کا جو ہے نا وہ آستانہ بند کروانے پہ تلا ہوا ہے، یا حق خطیب کے اوپر جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کر رہا ہے. ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ حق خطیب صاحب جو ہے نا وہ بالکل اپنا جو رویہ نا وہ گڑ گڑ کی طرح رکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ اب ان سے سوال کچھ ہو رہا ہے، وہ جواب کچھ دے رہے ہیں. یہ اس وقت پورے پاکستان میں ایکسپوز ہو چکا ہے کہ حق خطیب صاحب کو پوچھے کچھ، وہ اس کا جواب کچھ دیتے ہیں. اور ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو آپ ٹکس کرتے ہیں، یہ جو لوگوں کو آپ اتنے پیسے وصول کرتے ہیں، دیگوں کے نام پہ، لنگر کے نام پہ یا کچھ کرتے ہیں، بندہ ایک لمیٹڈ پہ پیسے لیتا ہے، آپ تو لاکھوں کے حساب سے پیسے لیتے ہیں. آپ نے ایک پراپر میڈیا سیل بنایا ہوا ہے، آپ نے ایک اتنا بڑا پروجیکٹ، ہائی فائی پروجیکٹ آپ نے بنایا ہوا ہے، اور اس ہائی فائی پروجیکٹ پہ آپ ورک کر رہے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ تاجدار ختم نبوت کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. جتنے بھی آپ کے کرامات جو دکھا رہے ہیں، جن کو آپ کرامت، اور آپ اتنی ڈٹائی ہے، اور آپ کے ساتھ جو دوسرے لوگ آپ کے حق پہ ولاگ بنا رہے ہیں، مجھے ان لوگوں کی عقل پہ رحم آ رہا ہے، ان لوگوں کی ذہانت پہ ترس آ رہا ہے کہ خدا کے بندو، تم کس فراڈیے کے پیچھے اس کے حق کے اوپر حق خطیب علی بادشاہ، حق خطیب علی بادشاہ. اور یہ بادشاہ نہیں، یہ تو حقیر کا بھی حقیر قسم کا انسان ہے، جس کے پیچھے آپ اس کی تعریفوں کے پھول باندھ رہے ہیں. آپ نے تو وہ کام کیا ہے، یہ ناظرین یہ میری بات غور سے سنیے گا، آپ نے تو وہ کام کیا ہے جو کہتے نہیں نواشی جے پیسے کھاندا ہے تے لاندا بھی تے ہے نا. تو وہ گل کیتی ہے کہ حق خطیب جے تھوڑے پیسے کما بھی لینا، لیکن تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی تے لاندا ہے نا. مجھے اس چیز پہ انتہائی افسوس ہوتا ہے. ایسے خبیث قسم کے علماء کرام پہ، ایسے خبیث قسم کے صوفیاء کرام کے جو یہ کہتے پھر رہے ہیں جی جو حق خطیب اگر پیسے کھا رہے تھے کوئی گل نہیں، پر تسی یہ تے دیکھو کہ حق خطیب تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بھی تے لا رہے ہیں نا. یقین کریں یہ سوائے اس کے ہنسنے کے اور میرے پاس کیا ہے. دیکھیں ناظرین، میرا یہ جو سوال ہے نا، یہ حق خطیب کے ماننے والوں کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیں، آپ نے حق خطیب کی کوئی ایک ایسی بات جو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو، آپ نے کیا وہ سیکھی ہے؟ اگرچہ آپ نے وہ سیکھی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی بات ہے جو آپ نے سیکھی ہے، اور آپ اتنے زیادہ اس خبیث کے جو ہے وہ فالوور ہو چکے ہیں، یا اس کا اتنی زیادہ ان کے ساتھ چاہت اور محبت کرتے ہیں. میں آپ کی محبت کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ آپ کی محبت معصوم ہے. حق خطیب کے چاہنے والوں کی محبت معصوم ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میچور نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت کے بھی طریقے ہوتے ہیں. اب بندہ جس کے اوپر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چل رہا ہے، کس چیز کے اوپر کہ یہ ایک پیر فقیر ہے. پیر فقیر کا طریقہ کار ہوتا کیا ہے آخر کار؟ پیر فقیر کا طریقہ باشرع رہنا، شریعت سے منسلک اس کے تمام معاملات ہیں. انہوں نے حق خطیب نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہے، سارا اس نے شریعت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن اس نے شریعت والے کام نہیں رکھے ہوئے. اب کون سے کام ایسے جو نہیں رکھے ہوئے؟ سب سے پہلے تو اس کا جو بزنس کا وہ پوائنٹ ہے جو اس نے وہ بنایا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو شفا ملتی ہے، لوگوں کو کچھ ملتا ہے. اب تو اتنے لوگ اس کے خلاف آ کے ویڈیوز دے رہے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا میرا بچہ مر گیا، میں اس کے پاس گیا میری اور طبیعت خراب ہوگی، میں نے اس کے پاس اس کے پیچھے ٹائم ویسٹ کیا، اور اوپر سے اتنی دیدہ دلیری سے کہتا ہے جناب آج تو بات تسی دوائی نہیں کھانی، ویکھو ساڈی سرکار دا چمتکار. اور اس کے چیلے، میں تو نیب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، بے شک اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری اپلیکیشن پہ نیب نے ایکشن اگر لے لے تو مہربانی ہے، میں دستی دینے کے لیے تیار ہوں. ایف بی آئی کے اداروں کو ٹیکس